अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि इस टॉपिक पे दोबारा बात करें। और इस टॉपिक पे जब मैं बात करती हूँ ना तो मुझे कमेंट्स भी जो आते हैं ना वो काफ़ी जो है ना वो हर्टिंग होते हैं, क्योंकि जो इंसान गलत होता है ना वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, और जब किसी के मुँह से अपनी गलती अपनी जो हरकतें हैं ना उनके बारे में सुनता है ना तो वो फिर उसको तकलीफ़ होती है और वो फिर बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं। तो माजरत के साथ आज का जो व्लॉग है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप पे है, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हस्बैंड की तरफ से हो चाहे वाइफ़ की तरफ से हो। हमारी सोसाइटी में इस वक्त 60% ऐसे मैरिड कपल्स हैं जो हैप्पीली मैरिड हैं, 40% ऐसे हैं जो कि अपना टॉक्सिक रिलेशनशिप चला रहे हैं और उसी में वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बेहतरी की तरफ जाने के लिए, लेकिन ये कि वो टॉक्सिसिटी ख़त्म नहीं होती। तो आज आपको ये भी बताऊंगी हाउ टू डील विद इट एंड हाउ टू लीव इट, कि आप कैसे इससे डील भी कर सकते हैं, और अगर डीलिंग आपके बस की नहीं रह गई, हद हो गई है, तो आप इसको कैसे छोड़ भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये व्लॉग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मुझे कमेंट्स आते हैं, और एक कमेंट आया तो सच में आई फील हर्ट कि एक बंदी का कमेंट था कि मेरे हस्बैंड मुझे अब्यूज़ करते हैं। खैर मुझे अब्यूज़ करते हैं, लेकिन अब वो मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में भी अब्यूज़ करते हैं और उनके सामने भी मुझे अब्यूज़ करते हैं। तो इट्स नॉट राइट, क्योंकि हर इंसान का हक़ है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। और आज मैं आपको ये बताती चलूँ कि टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड की तरफ से नहीं होता। अक्सर औक़ात ये भी देखा जाता है कि औरतें भी टॉक्सिक होती हैं। हस्बैंड कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी हो, हमारा रिश्ता अच्छा हो, लेकिन औरतें भी बहुत टॉक्सिक होती हैं। सेम इसी तरह से बाज़ औक़ात किसी जगह पे औरतें बहुत कोशिश कर रही होती हैं कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, लेकिन जो हस्बैंड है उसकी तरफ से एफ़र्ट नहीं हो रही होती। तो सबसे पहले तो आपको ये बताती चलूँ कि टॉक्सिक होता क्या है, टॉक्सिक रिलेशनशिप होता कैसा है। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप सफोकेटेड फ़ील करो, आपका दम घुटे, एग्जॉस्ट हो चुके हो, आप अपने लाइफ़स्टाइल को, अपनी ज़िंदगी को, अपने रहन सहन को अच्छा बनाने की कोशिश में लगे रहो, कोशिश भी करते रहो, लेकिन वो बेहतरी की तरफ ना जाए। ऐसे रिलेशनशिप में इमोशनली मेंटली काम कर करके हस्बैंड की तरफ से हो या बीवी की तरफ से हो, इतना इंसान थक जाता है, एग्जॉस्ट हो चुका रहता है, और यही सोच में रहता है कि इस रिलेशनशिप में रहा जाए या निकला जाए, काम किया जाता है, बेहतरी की तरफ लेके जाया जाता है, लेकिन ये कि कोई इंप्रूवमेंट जब रिश्ते में नज़र नहीं आती, तो जब देखा जाता है तो पीछे इतने साल गुजर चुके होते हैं कि उस रिश्ते से निकलना वैसे ही नामुमकिन हो चुका होता है। ऐसे रिलेशनशिप की वजह से हमारे ज़िंदगी के बाकी एरियाज़ भी सफ़र कर रहे होते हैं। ये होता है जी टॉक्सिक रिलेशनशिप। देखें, रिलेशनशिप जब बनता है तो वो उसका मज़ा ही है, खूबसूरती ये है कि वो हमारी ज़िंदगी को इम्प्रूव करता है, हमें बेहतर वर्जन की तरफ लेके जाता है, हमें बेहतर इंसान बनाता है, ना कि हमें भी टॉक्सिक बना दे। सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगी कि कौन से ऐसे साइंस होते हैं जिसकी वजह से आपको नज़र आ जाएगा, रेड फ्लैग्स नज़र आ जाएंगे कि जी ये रिश्ता अब जो है ना टॉक्सिक होता जा रहा है। आइडेंटिफाई कर लिया जाए, जब आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो हमने एक्शन क्या लेने हैं और किस तरह से इस रिश्ते से बाहर जाना है, क्योंकि जितनी जल्दी एज सुन एज़ पॉसिबल आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाएंगे, ज़िंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी, आप बच जाओगे, मेंटली फिजिकली टॉर्चर से बच जाओगे। सबसे पहला साइन तो ये है कि जी हमारा पार्टनर जो है वो हमारा ट्रस्ट ब्रेक करता है, बात बात पे झूठ बोलता है, और जब वो पकड़ा जाए या उसकी बात एक्सपोज हो जाए तो सॉरी फॉरी कह दे, और सॉरी के साथ साथ हर लेवल पे आके माफ़ी मांगे और ये वादा करे कि दोबारा मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ही, नेक्स्ट डे पे ही वो सेम थिंग, सेम चीज़ को रिपीट करे। वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसे इंसान के बिहेवियर में कोई चेंज ना आए, वो रिपीटेडली झूठ बोले और आपका ट्रस्ट ब्रेक करे। देखें, किसी भी रिश्ते की जो बेसिक बुनियाद है ना, मेन बुनियाद है, वो ट्रस्ट पे ही होती है, और अगर जिस रिश्ते में ऑनेस्टी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते, तो वो रिश्ते जो है ना वो चल नहीं सकते। ये पहला ऐसा रेड फ्लैग है, ऐसा साइन है। अगर आपको नज़र आ जाता है तो इट मीन्स कि रिश्ता टॉक्सिक। एक पार्टनर जब दूसरे पार्टनर को कंट्रोल करने लग जाए तो ये है जी सेकंड रेड फ्लैग। ये सेकंड साइन ऐसा है कि वो पार्टनर दूसरे पार्टनर को सोशली, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशली कंट्रोल करे कि क्या आपने पहनना है, क्या आपने खाना है, आपने कहाँ जाना है, आपने पेरेंट्स से कब मिलना है, क्यों मिलना है, कितनी देर के लिए मिलना है, कब मिलना है, और फ्रेंड्स क्यों बनाए हैं, फ्रेंड्स के साथ चाय क्यों पीने गए हो, या मतलब कुछ भी जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो आपको कंट्रोल करने लग जाए। ऐसा रिलेशनशिप में ऐसा पार्टनर जो होता है ना वो टॉक्सिक होता है। एज अ रिमोट, वो आपको रिमोट से ऑपरेट कर रहा हो, आप एक डमी हो और वो आपको ऑपरेट कर रहा हो, तो इट मीन्स ये रिश्ता टॉक्सिक है। इसमें ये बेसिक साइन। ऐसा पार्टनर कभी भी दूसरे पार्टनर को इंडिपेंडेंस नहीं देगा, तो अल्टीमेटली वो बंदा जो है ना सफोकेटेड फील करेगा, एग्जॉस्ट फील करेगा,
تھکا ہوا فیل کرے گا تو یہ رشتہ جو ہے نا ٹاکسک ہو جائے گا، چاہے وہ ہسبینڈ کی طرف سے ہے چاہے وہ وائف کی طرف سے۔ تھرڈ ریڈ فلیگ یہ ہے کہ جی ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کی بے عزتی کرتا ہو، اس کی انسلٹ کرتا ہو، اس کو برا بھلا کہتا ہو، اس کو ابیوزو لینگویج بولتا ہو اور خود کو سپیریئر سمجھتا ہو، اور یہ بیہیویئر وہ خالی اکیلے میں نہ کرے، وہ سب کے سامنے کرے، اس کی ویکنیسز کو لوگوں کو بتائے، اس کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے ڈسکس کرے اور ان کمزوریوں کا مذاق کھل کر لوگوں کے سامنے اس کی برائی کرتا ہو، اس کو چھوٹا فیل کراتا ہو، اس کو ہر وقت اس کی ایک ایک بات پہ نہ طنز کیا جائے، اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے اور اس کو اتنا مطلب اس لیول پہ لے آیا جائے کہ وہ خود سے ہی اس کا کانفیڈنس لیول جو ہے نا دوسرے پارٹنر کا لو ہو جائے اور وہ الٹیمیٹلی یہ ایکسیپٹ کرنے لگ جائے کہ مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، میں ہی ایسا ہوں، میں ہی اتنا مطلب نہیں کر سکتا، میرے میں یہ کوالٹیز نہیں ہے، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ایسا انسان ہوں تو میں ایسا انسان ہوں، وہ ایکسیپٹ کرنے لگ جائے۔ ایک ہیلدی ریلیشن شپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو ہمیشہ اپلفٹ کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے تاکہ وہ ہمارا رشتہ زیادہ خوبصورتی سے لوگوں کے سامنے آ سکے، نہ کہ اس کو ذلیل، خوار یا اس کو کم تر ثابت کرے۔ کسی بھی کپل میں میرڈ لائف میں ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑا یا چھوٹا موٹا جو ہے نا ایک دوسرے سے اختلاف نہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بات کریں، اور اگر ایسا رشتہ ہو جس میں ہم بات کرتے ہوئے اوپنلی کوئی بھی بات کو ڈسکس کرتے ہوئے ڈرتے ہوں، جھجکتے ہوں، بات نہ کر سکتے ہوں، اور جب تک ہم کسی بات کو اوپنلی یا بیٹھ کر تسلی سے ڈسکس نہیں کریں گے، اس کا سلوشن نہیں نکالیں گے تو مسئلے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، مزید بڑھ جائیں گے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ اوپنلی بات نہیں کر سکتے، آپ جھجکتے ہیں، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو اور آپ کے رشتے میں فرینڈشپ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک دوسرے سے آپ دوستی والا رویہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے معافی والا رویہ نہیں ہے، تو اٹ مینز یہ کلیئر سائن ہے، یہ کلیئر ریڈ فلیگ ہے کہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ ٹاکسک ہے۔ کیونکہ جب ہم اپنی بات کو کلیئرلی اوپنلی ڈسکس نہیں کریں گے، اپنے مسئلوں کا حل نہیں نکالیں گے اور اندر ہی اندر گھٹتے رہیں گے تو ہم ایموشنلی ڈاؤن ہو جائیں گے، تو اٹ مینز ہم جو ہے نا وہ ٹاکسک ریلیشن شپ میں آ چکے ہیں۔ اب ہم نے اگر اس میں رہنا ہے تو ہم نے سفر کرنا ہے، ایموشنلی ہم نے ڈاؤن ہونا ہے، ہمارا کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہو جانا ہے۔ اس لیے ڈاؤن ہونا ہے کیونکہ جب ہم کسی مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے یا مسئلہ ڈسکس ہی نہیں کریں گے تو وہ مسئلہ کم نہیں ہوگا، مزید بڑھتا جائے گا۔ اب جو سائن میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ کسی بھی رشتے میں انبیئریبل ہے، یہ ہے جی فزیکل ابیوز۔ آپ کو فزیکلی ایک بندہ ابیوز کر رہا ہے، آپ کو ٹارچر کر رہا ہے، آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ کو فزیکلی اتنا ابیوز کیا جاتا ہے کہ جب اس کا دل کیا کوئی آپ کی بات پسند نہ آئے ایک تھپڑ اٹھا کے اچھا خاصا لگا دیا، اور یہ بھی نہیں سوچا پاس میں بچے ہیں، پاس میں ان لاز ہیں، آپ کا کوئی گھر کا ممبر بیٹھا ہوا ہے، آپ کے اوپر فزیکلی ابیوز جب بندہ کرنے لگ جاتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے اور میں نے سنا بھی ہے کہ ہنستے مسکراتے عورتیں اس رشتے میں رہ رہی ہوتی ہیں اور اپنے اوپر جو ٹارچر ہے، فزیکلی ٹارچر جو ہے، ابیوزو بیہیویئر وہ برداشت کر رہی ہوتی ہیں، یہ سوچ کر کہ بہتری ہو جائے گی، بات نہیں کرتی ہیں، مسئلے کا حل نہیں نکالتی ہیں۔ جب تک آپ مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے، بات نہیں کریں گے تو یہ ٹارچر تو مزید دن بدن بڑھتا جائے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی ایسے بیہیویئر میں کمی آئی ہو؟ ایسے بیہیویئر میں کمی نہیں آتی جب تک آپ اسے روکو گے نہیں، سنب نہیں کرو گے، منع نہیں کرو گے، بات نہیں کرو گے، وہ رشتہ مزید ٹاکسک ہوتا جائے گا کیونکہ بیہیویئر بھی مزید ابیوزو ہوتا جائے گا۔ ایسے رشتے میں ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ ابیوز کر کے، مار کٹائی کر کے آپ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے جی، بیویاں ایزیلی بندے کو نا معاف کر دیتی ہیں، یہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، ہاتھ ہی تو اٹھایا، محبت تو مجھ سے بہت کرتا ہے، کوئی بات نہیں، میرا خیال تو بہت کرتا ہے، مجھے کھانے کو دیتا ہے، مجھے پہننے کو دیتا ہے، کوئی بات نہیں، اگر ایک آدھ تھپڑ لگا لیا تو خیر ہے۔ ایزیلی مرد عورت کو مینیپولیٹ کر لیتا ہے اور عورتیں مینیپولیٹ ہوتی ہیں، اور یہ بات بھول جاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ فزیکل وائلنس ہو رہا ہے، فزیکل ابیوز ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور یہ سوچا جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ایک تھپڑ ہی لگایا گیا ہے، ایک ہاتھ ہی تو اٹھایا گیا ہے، حالانکہ ایک ہاتھ اٹھانا بھی، تھپڑ لگانا بھی فزیکل وائلنس ہے، فزیکل ابیوز ہے، اور آپ اپنے ساتھ یہ ٹارچر کیسے برداشت کر رہی ہوتی ہیں؟ فزیکل ابیوز ایک تھپڑ سے بڑھ کے مارنے پہ آ جاتا ہے اور مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ رشتہ مزید ٹاکسک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کرتی ہیں عورتیں؟ سالہ سال اس چیز کو ٹائم دیتی ہیں، ابھی بہتری آئے گی، ابھی بہتری کا معاملہ ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، اور جو ٹاکسک رشتہ یا جو انسان کی سائیکی ہوتی ہے نا ہاتھ اٹھانے والی، اگر وہ ایک دفعہ آپ کو نظر آ گئی ہے، اٹ مینس کیا وہ مزید ابیوزو ہوگا۔ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اس میں رشتے میں چلتی رہتی ہیں، نہ کہ شروع میں آئیڈینٹیفائی کر کے اس رشتے سے باہر آ جائیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جی اکثر اوقات عورتیں نہ فائنینشلی بردوں پہ ڈیپینڈنٹ
ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. وہ جب مردوں پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں تو وہ اس چیز کو نہ نکلنے پہ ٹائم لگا دیتی ہیں, سوچنے میں ٹائم لگا دیتی ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا, ہمیں کون پالے گا, ہمیں کون کھلائے گا, ہمیں کون سپورٹ کرے گا. اگر ان میں سے کوئی بھی سائن آپ کو نظر آتا ہے یا آپ کو ریڈ فلیگ نظر آ چکا ہے تو آپ نے اب اس رشتے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, آپ نے کس طرح سے کون سے ایکشنز لینے ہیں تاکہ آپ کا رشتہ اگر اب سٹارٹنگ میں ایسا ہوا ہے تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کر سکیں, اس کو امپروو کر سکیں, بہتری کی طرف لے کے جا سکیں, اور اگر بہت معاملہ خراب ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیا ایکشنز لینے ہیں, یہ سارے ابھی آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو ہمارا سوشل سپورٹ سسٹم ہمارے پاس ہونا چاہیے. سوشل سپورٹ سسٹم ہوتا ہی صرف اس لیے تاکہ وہ ہمیں ایک سپورٹ پرووائڈ کر سکے ہمارے ہارڈ ٹائم میں, کہ جب ہم مشکل میں ہوں تو ہمیں وہ سپورٹ مل سکے. یہ سوشل سپورٹ ہمیں کس طرح سے ہوتی ہے, ہمارے پیرنٹس کی طرف سے, ہمارے ریلیٹیو کی طرف سے, ہمارے کوئی فرینڈ اچھا ہو, یا پھر اگر ان میں سے کوئی بھی ہمیں سپورٹ نہیں کر پا رہا تو جوڈیشل سسٹم, ہمارا جوڈیشل سسٹم جو اتنا ماشاءاللہ ہے ایکٹیو کہ ہم اس طرف جا سکتے ہیں, ہم اپنی کمپلین کر سکتے ہیں, ہم اپنے پرابلم کو بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اس ٹاکسک ریلیشن شپ کو ہینڈل کر سکیں, اور اس سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو اس سے ایزیلی نکل سکیں. کیونکہ اگر رشتہ جو ہے نا وہ سیریٹی اختیار کر چکا ہے, اس میں اب کچھ بھی نہیں بچا ہوا سوائے مار کٹائی کے, سوائے ذلیل ہونے کے, یہاں تک کہ آپ کو اپنی لائف تھریٹننگ بھی ہو, تو بہتر ہوتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے اس رشتے سے نکل جائے. کیونکہ اگر ہم اسی انتظار میں بیٹھے رہے نا کہ سب کو پتہ چل جائے, سب کو ہماری مظلومیت کا پتہ چل جائے اور ہمارے پہ کیا ظلم ہو رہا ہے, سب لوگ ایکشن لیں, تو ایسا نہیں ہوتا. آج کے سوسائٹی میں, معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کوئی کسی کے کاموں میں, کسی کی چیزوں میں انوالومنٹ نہیں کرتا. آپ نے اپنے لیے خود ایکشن کرنا ہے. اگر دیکھیں کوئی آپ کو ابیوز کرتا ہے, فزیکلی ہو یا وربلی ہو, کسی طرح سے بھی آپ کو ابیوز کیا جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کو کہاں پہ روک دینا ہے. ان کو بتا دیں کہ یہ لمٹ ہے, اگر یہ اس کے بعد آپ نے یہ بات کی تو آئی ول ناٹ ٹالریٹ. کیونکہ زبان کی چاہے ابیوزو ہو, وربلی ہو یا فزیکلی ہو, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ نے پہلے ہی بتا دینا ہے فرسٹ اسٹیپ پہ ہی. اگر آپ کو کوئی وربلی یا فزیکلی ابیوز کرتا ہے تو اس کو بتا دیں کہ یو ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ, یہ آپ نہیں قبول کریں گے, آپ اس کو وہیں پہ روکیں. تھرڈ ایکشن ہے کہ جی آپ نے فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ہے. آپ اگر اپنے ٹاکسک پارٹنر پہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے نا تو پھر آپ کو اس رشتے سے نکلنے میں بہت دشواری ہوگی, بہت مسئلہ ہوگا. اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کریں, اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کریں تاکہ آپ اس رشتے سے آسانی سے نکل سکیں, نہ کہ آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ کریں, اس پہ ڈیپینڈنٹ رہیں ہمیشہ, اور اس چیز کو ہمیشہ سہتے رہیں اور برداشت کرتے رہیں. موسٹلی لیڈیز سالہ سال اس رشتے میں رہتی ہیں یہی سوچ کے کہ ہم اپنے پیرنٹس پہ کیوں بوجھ بنیں, تو ہم چلیں, ہمیں پرووائڈ تو کیا جا رہا ہے نا, تو کوئی بات نہیں, اگر ایک آدھ تھپڑ لگا لیا جاتا ہے, مار لیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہے اور یہ بڑھتا ہے, آپ کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ, آپ کو اگر انٹیوشن شروع میں آ گئی, آپ کی چھٹیس نے بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں جو کہ میں نے ابھی ڈسکس کی ہیں, تو اٹ مینس کہ اب رشتہ آگے نہیں چل سکتا. ہم ہمیشہ اس کو اپنا وہم سمجھتے ہیں اور اسی رشتے میں چلتے رہتے ہیں, اور غلط اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تسلی دیتے رہتے ہیں, اور اپنے آپ کو ہمیشہ گلٹ میں ڈالنے کی بجائے کہ سوسائٹی کیا سوچے گی, سوسائٹی کیا کہے گی, سوسائٹی کیا سوچے گی, زمانہ کیا کہے گا, اس چیز سے نکل جائیں. آپ کی زندگی ہے, آپ کی زندگی اگر ہے, آپ کی زندگی خوش ہے تو آپ ہیں خوش. اگر آپ خوش نہیں ہیں, آپ تکلیف میں, دکھ میں, سوسائٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے آپ کو خوش رکھیں, ان باتوں پر عمل کریں, اپنی زندگی کو آسان بنائیں. لوگ کیا کہیں گے اس بات کو مت سوچیں, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے, آپ ہیں تو سب کچھ ہے. اپنے آپ کو خوش رکھیں, اپنے آپ کو آسانیوں میں رکھیں, اور مجھے بھی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں کل کے ولاگ میں, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو بھی خوش آباد رکھے, آمین. اللہ حافظ.